سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل پراسرار داستان تحقیقات کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پروگرام پراسرار داستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طبیعت کی ناسازگی کے باعث تاخیر کی معذرت چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا چینل پراسرار داستان تحقیقات کے نام سے آپ کی سماعتوں کی نظر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ہم سے اپنی داستانیں شیئر کی ہیں۔ آپ تمام سننے والے دوستوں کی محبتیں شفقتیں ہمارے ساتھ رہی ہیں۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے چینل پراسرار داستان تحقیقات کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی طاقت ان کو دی ہے۔ انسان کی ظاہری آنکھوں سے اس مخلوق کو پوشیدہ رکھا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام سننے والوں کو اس مخلوق سے محفوظ رکھے۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ بھی تو اللہ پاک کی مخلوق ہیں، اور ایسی مخلوق جس کے متعلق اللہ پاک نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، جس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس مخلوق کے وجود کا انکار کرنا بالکل ایسا ہے جیسے قرآن کا انکار کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات واقعی ماننے والی ہے کہ ان کے چہرے اتنے خوفناک ہیں کہ اگر انسان ظاہری آنکھوں سے انہیں دیکھ لے تو مارے خوف کے انسان مر جائے۔ مگر ایک راستہ ہے جس سے ہم اس مخلوق سے بچ سکتے ہیں، وہ ہے ذکر اللہ، طہارت کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ یہی وہ ہتھیار ہیں جس کے ذریعے ہم اس مخلوق سے بچ سکتے ہیں۔ دوستو، آج ایک داستان آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، ایک ایسی پراسرار داستان جو کہ 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست جن کا نام سلمان ہے، ان کا کہنا ہے کہ میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، جس کے لیے میرا کراچی سے باہر آنا جانا رہتا ہے۔ کبھی حیدرآباد تو کبھی لاہور اور دیگر شہروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ زیادہ تر سندھ میں تو بہت زیادہ ہی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ٹھٹا سے کراچی اپنی ہی گاڑی میں آ رہا تھا تو مجھے بھوک محسوس ہوئی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے ٹھٹا اور کراچی کے بیچ ایک چھوٹے سے ہوٹل پر گاڑی روک لی اور گاڑی سے اتر کر ہوٹل میں چلا گیا کہ تھوڑا کچھ کھا لوں گا کہ کراچی تک گزارا ہو جائے، باقی گھر تو میں جا ہی رہا ہوں، گھر پر کھا لوں گا۔ میں ہوٹل میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس ہوٹل میں بالکل سناٹا تھا کیونکہ رات کا 1 بج گیا تھا۔ صرف ہوٹل کا اسٹاف ہی موجود تھا۔ خیر، میں نے ہوٹل میں موجود اسٹاف کے ایک بندے کو کھانے کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص کھانا لے کر آ گیا۔ میں کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں نے ہوٹل کے مالک کو بل کی ادائیگی کی اور واپس اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ ابھی گاڑی کے پاس پہنچا ہی تھا، جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو ایک خاتون چلتی ہوئی میری گاڑی کی طرف آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے کراچی جانا ہے، کیا آپ مجھے کراچی تک چھوڑ دیں گے؟ میں نے اپنی گاڑی کی طرف دیکھا تو ٹائم 2 بجے کے قریب تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ رات کے اس وقت یہ عورت کون ہو سکتی ہے۔ میں بھی سوچ میں تھا کہ وہ عورت دوبارہ مخاطب ہوئی، کراچی تک جانا ہے، کیا آپ مجھے کراچی چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ رات کے اس وقت آپ کراچی جا رہی ہیں، آپ کون ہیں، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ میری ایک مجبوری آپ کو نہیں بتا سکتی، بس آپ مجھے کراچی چھوڑ دیں۔ اس عورت کا حلیہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ اس کے کپڑے گندے، بال بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ فی الحال میں نے اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ میں اتنا کہا اور گاڑی سٹارٹ کر کے کراچی کی طرف چل پڑا۔ ابھی کچھ دور ہی چلا تھا تو اس عورت نے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو جاؤں، جب کراچی آ جائے تو مجھے اٹھا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
ہمارے دوست سلمان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ رات کے اس وقت میری گاڑی میں ایک عورت بیٹھی ہے، میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ انہی خیالوں میں گم ہو کر گاڑی چلا رہا تھا، مجھے محسوس ہونے لگا کہ گاڑی کی اسپیڈ کچھ تیز ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے طور پر گاڑی کی اسپیڈ کم کرنا چاہی، مگر گاڑی مزید تیز ہوتی چلی گئی اور گاڑی کا اسٹیئرنگ بھی خود بخود موو ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی اتنی تیز ہو گئی جیسے کوئی ریل گاڑی چل رہی ہو۔ میں نے گاڑی کا اسٹیئرنگ بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ بھی کھولنا چاہا مگر دروازہ بھی لاک ہو گیا۔ پھر میں نے گاڑی کو چابی کی مدد سے بند کرنا چاہا مگر چابی بھی جام ہو گئی، نہ تو باہر نکل رہی تھی اور نہ ہی سوئچ آف کر رہی تھی۔ میں بڑا گھبرا گیا، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ گاڑی کے شیشے پر میری نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو عورت پچھلی سیٹ پر سوئی ہوئی تھی وہ جاگ گئی ہے۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک ہو گیا تھا۔ اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دبا دیا اور مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے پہلے تو بہت کوشش کی کہ وہ عورت میرا گلا چھوڑ دے مگر اس عورت نے اتنی طاقت سے میرا گلا دبایا ہوا تھا کہ میں بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ اسی دوران میں زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور جو آیتیں مجھے یاد تھیں میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک سے میری گاڑی ایک کچے راستے میں اتر گئی اور کلا بازیاں کھاتے ہوئے ایک کھائی میں جا گری۔ گاڑی بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ راستے سے گزرنے والے لوگوں نے آ کر مجھے گاڑی سے نکالا اور ایک محفوظ مقام پر لے گئے۔ میری گاڑی مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، مجھے بھی بہت زیادہ چوٹیں آئیں مگر اللہ کا شکر ہے کہ میری جان بچ گئی۔ مگر اس وقت بالکل اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ مجھے پانی پلایا گیا، میرے منہ پر بھی پانی سے چھینٹے مارے۔ تھوڑی دیر بعد میری طبیعت بحال ہوئی، میں اپنے ہوش میں آیا۔ ہوش میں آتے ہی میں زور زور سے رونے لگا۔ لوگوں نے تسلی دی، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھائی تمہاری گاڑی بہت زیادہ اسپیڈ میں تھی، ہم دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے وہاں موجود تمام لوگوں کو ساری داستان سنائی، سب کے سب حیران رہ گئے۔ پھر مجھے ایک گاڑی میں بٹھا کر کراچی چھوڑا گیا اور کراچی پہنچ کر میں نے اپنے گھر فون کر کے اپنے بھائی کو بلا لیا اور اس کے ساتھ گھر چلا گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہمارے ایک دوست کی آپ بیتی داستان جو کہ انتہائی پراسرار تھی۔ کبھی کبھار نیچی کرنا بھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ ہمارے دوست سلمان کی گاڑی میں بیٹھنے والی وہ عورت انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل تھی۔ ذرا تصور کریں وہ جو لمحہ تھا وہ کتنا پراسرار ہوگا کہ جب موت بالکل سامنے ہے مگر اللہ کو مدد کے لیے پکارا تو کیسی غیب سے مدد ہوئی۔ دوستو بظاہر یہ ایک داستان ہی صحیح مگر کیا ہمیں یہ ایک سبق نہیں دے رہی؟ جی ہاں، بالکل اس میں یہ سبق ہے کہ کیسی ہی بڑی مشکل آن پڑے مگر اپنے رب کی طرف سے ہرگز غافل نہ ہوں۔ ہر وقت اللہ کی مدد کو مد نظر رکھیں، اس رب کائنات سے مدد مانگتے رہیں مگر اخلاص کے ساتھ، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہیں مگر اخلاص کے ساتھ، صرف اور صرف اس رب کائنات کی رضا کے لیے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے میزبان ساگر راہی کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔